استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت کے لائق ارباب علم و دانش، قابل احترام ناظرین سامعین، آج کی اس محفل کا عنوان ہے سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات سے معنون روشنیاں۔ میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے کہ میرا زیادہ وقت کتاب مجید کی صحبت میں گزرے۔ میں خود روشنیوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد روشنیوں کا سراغ لگائے، اپنے نہاں خانہ دل کو منور کرے اور بھٹکتے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی کوشش کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اسلامی معاشرت کا حسن اللہ رب العالمین نے زبان قدس سے ارشاد فرمایا ہے۔ کشمکش اور تنازع خیر اور شر کی قوتوں میں یہی ہے کہ شریر اور شوخ لوگ اندھیروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور محفوظ ذہن اور حسین فطرتیں ہمیشہ روشنیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ سورہ احزاب یہ صحیفہ نور ہے۔ اس میں حدیبیہ سے لے کر کے 6-7 سال تک کے واقعات
بڑے خوبصورت اسلوب میں بیان ہوئے ہیں، اور 4-5 چیزیں ہیں جن پر قرآن حکیم نے بہت زور دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کا ناطہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بن جائے اور اس کی قسمت سدھر جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ خوبصورت ہو جائے۔ دوسری چیز جس پر یہ صورت زور دیتی ہے وہ نسبتوں کا احترام ہے، اور محبت فاتح عالم ہے، اس کی نقاب کشائی ہے۔ اسی میں ان لوگوں کو بہت بلند بخت قرار دیا گیا جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب تصور کرتے ہیں۔ نسبتوں کے ادراک کے لیے کہا کہ ان کی ازواج مطہرات ان کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر نسبتوں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے فضائل بھی بیان ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پڑھنے والا یہاں آ کر رک جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ملاقات میرے درخشاں کی روشنیوں سے ہو گئی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے آپ کو سعید ہونے کا شہزادہ قرار دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں غور کرتا ہے تو سوائے عجز و نیاز کے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہاں اسی گھر کے اندر اس کی ملاقات حضرت علی سے بھی ہو جاتی ہے، حضرت حسن سے بھی ہو جاتی ہے، حضرت حسین سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جب غور کرتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ کی خوشبوئیں بھی اس کے مشام ہستی کو معطر کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا احساس قوی اور تیز ہو جاتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین آقا کا گھر ہے۔ تجسس اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے انسانیت کو کون سا کردار ملا، کون سا اسوہ ملا، کیسی سیرت ملی۔ وہ سوچتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابر نیساں کا ایک قطرہ صدف کے شکم میں پہنچے تو موتی ہو جاتا ہے، اور چری ہوئی گھاس نافہ ہرن میں پہنچے تو وہ کستوری ہو جاتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک مکھی کو جب پھولوں کی صحبت مل جائے تو اس کے پیٹ میں شہد میٹھا بن جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صدف رسالت میں آئے ہیں، ان کی مٹھاس کیسی ہوگی، ان کی خوشبو کیسی ہوگی، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کی بلندی کیسی ہوگی، ان کا کردار کیسا ہوگا، یہ علم کے راہی کیسے ہوں گے، آگاہی کی منزل ان کے پاس کیسی لگے گی۔ تو سورہ احزاب ایسے طالب کا سینہ بھر دیتی ہے۔ وہ 10 اصول بتاتی ہے کہ 10 چیزیں ہیں، آپ ضرور غور کرو کہ جس آدمی کے اندر بمقدار فراواں ہوں وہ آدمی بڑا ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم پریشر میں اپنے ہی رانجوں کو افضل قرار دیتے ہیں،
ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ حضور کے در دولت پر کون کون پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو معاشرتی پریشر سے ماورا کر کے خالص اللہ کے لیے کر لیتے، خالص قرآن کے لیے کر لیتے، خالص حضور کے لیے کر لیتے، تو قسم اللہ کی عزت کی ہمیں حسن اور حسین بہت اچھے لگتے، ہمیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑا عشق ہوتا، لیکن شومی قسمت مسلمانوں کی کہ ان کے ذہنوں کو بکھیر دیا گیا اور فکری آوارگی ان کا مقدر بن گئی، وہ کبھی بھی ٹھیک فیصلہ نہ کر سکے۔ آئیے سورہ احزاب کہتی ہے کہ وہ 10 اصول ہیں۔ مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو آج حقوق نسوانیت کی بات کرتے ہیں، ان کے خواب میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن نے 1442 سال پہلے جہاں عظیم کردار رکھنے والے مردوں کا ذکر کیا، وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ کربلا میں جہاں شہداء کے پیکر دکھائی دیتے ہیں، وہاں مخدرات بیت رسول کا موجود ہونا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ عشق کی آگ حسینیوں میں بھی لگی ہوئی تھی اور خانہ رسالت میں بھی لگی ہوئی تھی، تاکہ پرچم بلند ہو جائے حق کا، پرچم بلند ہو جائے صدق کا، پرچم بلند ہو جائے سچائی کا۔ وہ جو 10 چیزیں ذکر کیں، مجھے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین صاحب اطاعت مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، جناب صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، جنس کے حوالے سے جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ان کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ آئیے میں یہاں تقدم تاخر پر معذرت بھی چاہتا ہوں کہ صدقہ کرنے اور صدق کے بیان میں تقدم تاخر ہوا، لیکن 10 صفات یہی ہیں۔ آئیے میں آپ سب کو ذہناً قلباً حضور کے گھر لے جاؤں، رحمت للہ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر لے جاؤں، چوکھٹ پر لے جاؤں۔ میرے دوستو، اور یہیں ہم سوچیں، ہمارا آج کا عنوان امام حسین پاک ہیں، تو وہ کب پیدا ہوئے، ان کی ولادت کی سہانی گھڑیوں کا جلوہ کیسا تھا، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھیں، ان کے نانا کون تھے اور ان کے دادا کون تھے، ان کی ماں کون تھی اور ان کی دادی کون تھی، نانی کون تھی۔ میرے خیال میں کردار کے اسرار کو آشکار کرنے کے لیے اور بے نقاب کرنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔
بے محابہ اسی طرح رٹے ہوئے الفاظ کی موسیقی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمیں احتیاط سے دیکھنا چاہیے، احتیاط سے پڑھنا چاہیے. ام الفاضل رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئی. یہ حضرت عباس کی زوجہ تھیں، حضرت عبداللہ کی ماں تھیں. چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ فق. وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آج خواب دیکھا ہے لیکن بڑا گھناؤنا خواب ہے. حضور نے کہا کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری گود میں آ لگا ہے. میرے حضور نے کہا یہ تو بہت خوبصورت خواب ہے. میری فاطمہ کے گھر اللہ بیٹا دے گا اور اس کی پرورش کی سعادت تجھے ملے گی. یہ اشارہ تھا حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کی طرف. ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ امام حسین کا والد عظیم والد، جلیل القدر والد، صابر والد، برداشت کرنے والا والد، حقائق کو جاننے والا والد، علم و آگاہی کا پرچم بردار. وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے. خیبر کے دروازے توڑنے کی انہیں سعادت ملی. حدیبیہ میں صاحب قلم ہونا ان کا مقدر ٹھہرا اور جناب خیبر کے اندر صاحب علم ہونا بھی ان کا مقدر ٹھہرا. صاحب قلم بھی یہ تھے، صاحب علم بھی یہی تھے. اگر بخل کو گٹھڑی بنا کر کے بحر اوقیانوس میں پھینک دیں تو آپ کو علی آسمان سے بلند نظر آئے گا. کرم اللہ وجہ الکریم. میں نے کہا صاحب قلم بھی وہ تھے، صاحب علم بھی وہ تھے. اور صاحب قلم بھی اس وقت تھے جب کوئی صاحب قلم نہیں تھا، اور صاحب علم بھی اس وقت بنے جب علم پکڑنے سے بہت سے لوگ تھک کے تو علم علی نے تھام لیا. علی حضور کی محبت بھی تھے، حضور کا عشق بھی تھے. حسین کے والد بھی تھے، حسن کے والد بھی تھے. جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسین پاک کے والد تھے. بخت کی ارجمندیاں کہ حضور کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا اور علی کا نکاح حضور نے پڑھا تھا. ہاں، میں کہاں کہاں عقیدت کے پھول لے کے علی کے قدموں میں بیٹھوں اور بتاؤں یہ والد ہیں حضرت امام حسین پاک کے. میں عرض کرتا چلوں کہ حسین کی ماں بھی فاطمہ، حسین کی دادی بھی فاطمہ. یہ جو مرج البحرین ہے اور ہر طرف سے فاطمہ ہی فاطمہ، کوئی مانے نہ مانے حضور کے گھر میں فاطمہ چھائی ہوئی تھیں. حضور کہتے تھے کہ انا ابن الفواتم، میرا یہ اعزاز ہے کہ میں بہت ساری فاطمہوں کا بیٹا ہوں. اور حضور نے انہی کو کہا تھا کہ بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں عرض کروں 28 سال کے صرف آپ نے ظاہری عمر پائی، لیکن 28 سال کے اندر فاطمہ فرش سے عرش تک چھا گئے اور ملائکہ بھی ان کے تقدس کی باتیں کرنے لگے.
حسین کون اور ان کے بھائی کون؟ حسن ان کے بھائی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دونوں بھائیوں کو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے دیکھ کے حضور نے کہا آذان امامان، یہ دونوں امام ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ دونوں امام ہیں۔ فرمایا کہ کاما او قاعدا، یہ کھڑے ہوں تو پھر بھی امام ہیں، یہ بیٹھیں تو پھر بھی امام ہیں، یہ دونوں کھڑے ہوں تو پھر بھی امام، اور یہ دونوں بیٹھیں تو پھر بھی امام۔ حسن کے بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے، اور حسین کربلا میں پہنچ جائے، شہید ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے۔ علی وقار دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی ماں، علی ان کے باپ، ابو طالب ان کے دادا، 42 سال جنہوں نے رسول کریم کو اپنی آغوش محبت میں رکھا۔ فتووں کی زبان اور ہے، لیکن عشق کی پھل جڑی سے جس وقت خوشبوؤں والے پھول گرتے ہیں تو اس کی تاریخ اپنی ہے۔ میرے دوستو، بعض لوگوں کو خار مغیلہ سے آبلہ پائی کا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو جنت میں جا کر کے جنت کے پھول پکڑنے کی محبت ہوتی ہے۔ جمالیاتی لوگ ہمیشہ اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ دیر میں یہاں نہ رکوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں کہ اگر ایمان اور اسلام پہلی صفات ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضور نے بعثت کا اعلان سوموار والے دن کیا اور میں منگل والے دن مسلمان ہو گیا تھا۔ گویا زیادہ فرق نہ پڑا، ٹائم نہ گزرا، آپ فرماتے ہیں کہ میں منگل والے دن مسلمان ہو گیا تھا، میں حضور کو مان گیا تھا۔ عالی جناب، ویسے قرآن تو سارے ایمان والوں کو مبارک دے کے وہ ان کے بخت کی ارجمندی کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہیں اس ایمان اور اسلام نصیب ہوا، لیکن میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ قسم تمہیں انصاف کی، مجھے کسی جگہ سے کوئی حدیث تلاش کر کے دو کہ سارے کا سارا ایمان رکھنے کی سند حضور نے کس کو دی ہے؟ کل کا کل ایمان، سارے کا سارا ایمان، یہ بخت علی ہے، بخت علی ہے۔ جو وجود علی میں جب چمکا دمکا تو حضور نے کہا جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، جس نے سارا کفر دیکھنا ہو ادھر دیکھ لو۔ میں یہاں ایک اور التماس اور ارتقاء کی پگڈنڈی پر قدم رکھنے لگا ہوں کہ ممکن ہے کہ ساروں کے ایمان کی طرف اشارہ ہو، زین العابدین کے ایمان کی طرف، حسین کے ایمان کی طرف، حسن کے ایمان کی طرف، باقر کے ایمان کی طرف، جعفر صادق کے ایمان کی طرف، جناب موسیٰ کاظم کے ایمان کی طرف، جناب امام رضا کے ایمان کی طرف، تکی نکی عسکری مہدی کے ایمان کی طرف، یا داتا کے ایمان کی طرف، یا بہاؤالدین نقشبند کے ایمان کی طرف، یا میر علی شاہ کے ایمان کی طرف، یا غریب نواز کے ایمان کی طرف۔ حضور نے بہت دور تک دیکھا، حضور نے کہا سارے کا سارا ایمان تو مجھے علی کے وجود میں نظر آ رہا ہے، علی کے وجود میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو۔ اہل اسلام، اہل محبت، اہل انصاف اور اہل عدل جس وقت فتووں کے ٹیبلز کے سامنے بیٹھو تو اپنے آپ کو علی سے چھوٹا سمجھا کرو، بڑے بن کر فتوے نہ دیا کرو۔ یہاں تو بہت بڑے لوگ بھی
نیاز کی گردن جھکا کے آتے ہیں اور وہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عجز کا اعتراف کریں۔ تو جب ایمان کی باری آئی تو یہ کہا، جب اسلام کی باری آئی تو بالا علی نے کہا سوموار اور منگل کوئی فرق ہے؟ میں مسلمان ہو گیا تھا، میں نے مان لیا تھا۔ اگر پیچھے سے ابو طالب کی تربیت نہ ہوتی، اگر اشاریہ قوی نہ ہوتا، اگر اندیہ مستحکم نہ ہوتا، تو علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ابو طالب نے کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا، حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا پکا رہنا، پھر پکا رہنا، کہیں تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں تجھ سے ذہول نہ ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ علی نے کہا بابا زمانہ اپنی رفتار کو شاید روک سکتا ہے، لیکن علی مصطفیٰ کے قدموں سے نہیں اٹھ سکتا ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ہاں علی جناب، میں ذرا رک کے ایک اور حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ اس حدیث کی طوالت کی وجہ سے میں سارے اشاریے نہیں دے سکوں گا۔ ایک جملہ ہے جو میں آپ کے نام کرتا ہوں، وہ آسمانی فرشتے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کمرے میں حضور بیٹھے تھے، حضرت حسین پاک تشریف لائے، حضور کے دوش محبت پر سوار ہو گئے۔ میں اٹھکیلیاں نہیں کہوں گا، ایمان کھیلیاں ہونے لگیں۔ ظاہر ہے دوش رسول کی سواری۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، گود میں لے کر ان کی پیشانی سے پسینہ پونچھا، صاف کیا۔ میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، یہاں اگر کوئی آسماں کا فرشتہ ہوتا اور اس کی نسل ہوتی تو وہ صدیوں یاد کرتا کہ کس کے ہاتھ نے کس کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ لیکن فرشتوں کی تو کوئی اولاد نہیں، وہ یہ کسک اور مہک رکھنے سے پاک ہیں۔ جناب حضور نے پسینہ صاف کیا، ہاں اللہ اکبر، اور ذکر ہونے لگا کہ آج جبرائیل ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جبرائیل نے حضور سے پوچھا افتحب، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کی محبت ہے، پیار ہے حسین سے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا نام، میری محبت ہے، میری محبت ہے۔ انہوں نے کہا ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا۔ تو کہنے لگے آپ کی امت اس کو، بچے کو قتل کر دے گی کربلا نامی صحرا کے اندر۔ میری بات کی طرف توجہ دیں، وہ مفتیان اعظم جو کہتے ہیں کہ یزید مجرم نہیں ہے شہادت حسین میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور نے کہا آپ کی حضور کو جبرائیل نے کہا آپ کی پوری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کیسے اس کا ادراک معنوی کریں گے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی امت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا قیامت تک جو شہادت حسین پر یزید کے ساتھ مل کر راضی ہے وہ میرے حسین کا قاتل ہے، وہ میرے حسین کا قاتل ہے۔ علماء احتیاط کرو، شاعران بے نوا ایک یاد کرو، اس گلی سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی۔ امت
اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو راضی ہیں، آج تک جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، آج تک جو اس کی طرفداری کرتے ہیں اور خانوادہ رسالت کو بھول جاتے ہیں، وہ جناب پتہ نہیں کہاں سے شعلہ نور اڑتے ہوئے میرے دماغ میں آ گیا۔ میں کہنے لگا اگر 1400 سال بعد کا آدمی یزید کے کرتوت پر راضی ہے تو وہ قاتل حسین ہے، تو جو آج محبت کرنے والا ہے اس کا معنی یہ ہے وہ حسین کی محبت کی بارات کا وہ باراتی ہے، اس کی محبت قبول ہے، اس کا عشق قبول ہے، اس کی وارفتگی قبول ہے، اس کی عقیدت کے الفاظ قبول ہیں۔ جب قیامت ہوگی تو وہ سارے اپنے اپنی عقیدتوں کی سوغاتیں لے کر حسین کے سامنے ہوں گے۔ اسی کو تو حضور نے کہا کہ اس آدمی کا درود بھی بے نام و نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھے میری آل پر درود نہ پڑھے، میری آل پر درود نہ پڑھے۔ ہاں اللہ اکبر۔ چلا تھا میں کہ امام حسین کا والد عظیم، امام حسین کی والدہ عظیمہ، فضیلت مآب، وہ نور پارا، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ جب ایک روایت میں ام سلمہ کا گھر تھا، دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جب وہ خیمہ لگا پنجتن پاک کا، جس میں چادر کے نیچے حضور نے سب کو لے لیا، حسن کو لے لیا، حسین کو لے لیا، سیدہ پاک کو لے لیا، سب خیمے کے اندر آگے۔ حضور نے کہا یہ میری آل بیت ہے، یہ میری آل بیت ہے، یہ میری آل بیت ہے، اے اللہ ان کو صاف اور ستھرا کر دے، پاک پاک کر دے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ میرے حضور قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، سراپہ نور میرے حضور اس چادر کے نیچے جہاں یہ مختصر سا قافلہ لیا، تو علی کو کہا یہ ابو تراب ہے، خود نور والوں کے سردار علی کو ابو تراب بنا کے خیمے لے لیا۔ یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا کہ مٹی کا قافلہ جب بھی نور کا قرب پائے گا علی کے وسیلے ہی سے پائے گا، علی کے وسیلے سے پائے گا، اس کو علی کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، اسے علی کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ حضور نے یہی تو کہا تھا نظر الی وجہ علی نبادا۔ اگر نظر اندھی ہے، علی کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، تو لیزر سے علاج کریں، لیزر سے علاج کر کے بینائی صحیح کریں۔ یہ باتیں میں نہیں ہیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھیک کرنے والا لیزر بھی محمد کے گھرانے ہی میں ہے، وہ کہیں سے اور بینائی درست نہیں ہوتی، شنوائی درست نہیں ہوتی، دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، علم بھی ادھر ہی، ادب بھی ادھر ہی، نور بھی ادھر ہی، آگاہی بھی ادھر ہی، پاکیزگی بھی ادھر ہی، طہارت بھی ادھر ہی۔ عالی وقار دوستو، میں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات پر ہی رک گیا، خطبہ طولانی نہیں ہو گیا، تھوڑا آگے بڑھوں۔ جناب آگے قرآن مجید نے کہا کہ والقانتین والقانتات، اس کا معنی عام طور پر علماء نے یہی کیا کہ تقوی والے، اطاعت کرنے والے، امر پر، نبوی امر پر چلنے والے لوگ، لیکن اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مشکیزہ پانی کا، اس کو عربی میں قنیت کہتے ہیں۔ وہ جس وقت بھر جائے تو وہ اندر کی چیز باہر نہ نکلنے دے، باہر سے اور پانی اس کے اندر نہ جا سکے، وہ اپنی چیز کو سنبھال کے رکھے۔ تو قانت وہ شخص ہوتا ہے
جو اس کا سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ رب نے کہا وہ مرد جو اپنا سرمایہ ایمان اور اسلام سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں کوڑا کرکٹ داخل نہیں ہونے دیتے اور اپنا سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ قانت ہیں۔ اگر یہ نقشہ دیکھنا ہو تو یزید کہتا تھا حسین میری بیعت کر لیں، حسین کہتے تھے تیری بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا نہ اندر والی بات باہر جانے دے سکتا ہوں، نہ تیرا گند قبول کر سکتا ہوں، میں قرآن کے ساتھ کل محشر کے میدان میں اپنے نانا جان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اطاعت، اب میں تھوڑا آگے بڑھوں۔ اطاعت، جس وقت میں اطاعت کی بات کرتا ہوں تو یہاں ذرا رک کے تلاش کریں کہ اطاعت کی بڑی صنعت کس ہستی کو ملی ہے۔ تو یار علماء بیٹھے ہو، محبت جانا میں نماز پڑھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن محبوب کی منشا ہو کہ نہ کوئی پڑھے تو چھوڑنا بھی بڑی بات ہے۔ یہ معاف کریے، یہ ماتھے پر یہ نشان بنا لینا یہ بھی بڑی بات ہے۔ بن جانا اور ہوتا ہے، بنا لینا اور ہوتا ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے پیارے دوست، ہم لوگ میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم لوگ تو اپنے کسی خلیفے کو کہوں کہ یار ادھر آ جا، وہ آگے سے کہے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، وہ جناب علی کیا میرا خلیفہ ہے، وہ کیا؟ لیکن یہاں تو کوئے جانا ہے۔ کوئے جانا میں تو کیا نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں چھوڑی جا سکتی؟ حضور رحمت عالم سر علی کی گود میں رکھے ہوئے ہیں، اور گود میں رکھے ہوئے ہیں، اثر جا رہی ہے، علی کی آنکھوں سے چھم چھم باران کی طرح آنسو گر رہے ہیں، اور حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ حضور کہتے ہیں علی کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور سورج غروب ہو گیا اور نماز آپ ہی نے تو سکھایا۔ تو حضور نے کہا علی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جا سورج کو آواز مار، میں مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا اس لیے میں نہیں نماز پڑھ سکا۔ سورج واپس آ، پھر دنیا نے دیکھا کہ سورج نے اباؤٹ ٹرن کر لیا۔ اے سورج کیوں واپس آیا؟ کہا تاکہ اطاعت علی کی دلیل بن جائے۔ عالی وقار دوستو، یہ آیت بھی اسی پر اتری تھی جو صحابی نماز پڑھتے رہ گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا اب اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ رب نے کہا میرا محبوب بلائے تو نماز چھوڑ دو، سجدوں کی قضا ہے، محمد کی محبت کی قضا کیا ہے؟ کوئی رحمت میں حاضری دو، کوئی محبت میں حاضری دو۔ عالی وقار دوستو، اس کے بعد میں تھوڑا سا رک کے اطاعت کا ایک اور نقشہ بتاتا ہوں۔ القول الجلی کے اندر اس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ یہ آئے جناب جبرائیل، حضور نے علی کو کہا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ جبرائیل آئے اور آ کے کہا میں نے اندر جانا ہے۔ علی نے کہا میں نے جانے دینا نہیں ہے۔ اب جب سے تو تکار ہوئی نہیں جانے دینا، جانا ہے، نہیں جانے دینا، جانا ہے۔ حضور باہر آئے تو حضور نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ علی۔ انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے یہ جبرائیل ہے، لیکن میرے لیے تو جبرائیل نہیں، آپ معتبر۔ آپ نے کہا کسی کو نہیں آنے دینا، تو علی نہ ہوا نہ کہ اگر جبرائیل کو بھی جانے دے۔ عالی وقار دوستو،
یہ اطاعت ہے۔ اس موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ پہچان بھی لیا کہ یہ جبرائیل ہیں، لیکن اندر نہ جانے دیا۔ قرآن مجید نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اچھا، توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ شہادت بھی سناؤں گا، لیکن 10 محرم کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی۔ 10 محرم تک اگر زندہ رہا۔ والصادقین والصادقات، جمع کرے گا سچے مرد اور سچی عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں۔ یہاں میں قرآن مجید کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ وہ جس وقت عیسائیوں کے مقابلے میں وہ یہ نفوس قدسیہ باہر نکلے تو کہا چلو مبالغہ کر لو، ہمارے ساتھ مبالغہ کر لو، بندے 5 ہیں، 5 کی مخالفت نہ کیا کریں، 5 دنیا میں بھی کام آئیں گے، 5 آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ تمہارے عدد 4 کو 5 کا تقدس دینے کے لیے حسن ادھر بھی ہیں، حسن ادھر بھی ہیں، تاکہ 4 کا عدد بے تقدس نہ ہو جائے۔ اس کا وقار بھی ضروری ہے، اس کی عزت اور تکریم بھی ضروری ہے۔ حسن ادھر بھی، حسن ادھر بھی، یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ۔ پتہ ہے وہاں صدق کی بات ایک اور انداز سے کی گئی کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ نا پھر لعنت کریں جھوٹوں پر۔ بڑا ریفرینڈم ہے، اوکھا ریفرینڈم ہے، یہ آل بیت اطہار کی جھوٹوں تے لعنت۔ وہ سونے پتہ نہیں کتنے جھوٹے نکل جا۔ اس ریفرینڈم کے اندر کتنے کاذب، کتنے جھوٹے اور کتنے مکار جناب نکل جائیں گے، لیکن تلوار لے کے نہیں گئے عیسائیوں کے سامنے۔ جناب آج سارے خالی ہاتھ گئے، اور بی بی پاک پردے کے اندر، حیا کے اندر، آج لگتا ہے کہ آسمان کے سارے نور نے بی بی کا پردہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے بابا جان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستو لرز کے کانپنے لگ گئے عیسائی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، مبالغہ نہیں کرنا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر دعائے ضرر زبان سے نکل گئی تو ہم تو مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہمارا کیا بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیلام گھر کا کوسچن پوچھے کہ سب سے بڑا قوی لشکر آسمان کے نیچے کس زمانے میں ہوا ہے، تو جواب دو یہ 5 سپاہی جو دین کے ہیں، ان جیسا لشکر نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ دین کی حفاظت کے لیے اور یہ دین مبین کی حفاظت کے لیے ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں، اور ان کی مار سے بھی بچیں۔ ان کو بڑی بڑی سندیں حاصل ہیں۔ علی کو نہیں کہا علی تیری ایک سٹ جڑی ہے سکلین دی عبادت کو لو آلہ ہے، تیری ایک ضرب، تیری ایک ضرب، تیری ایک ضرب سکلین کی عبادت سے افضل ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ سونیا ساری زندگی سجدے بندہ دے دے کے اپنے اندروں بھی گند نہ کر سکے، اپنے اندر سے بھی گند نہ نکال سکے، تو وہ سجدہ بھی کیا سجدہ ہے۔ اور علی کی ضرب وہ ہے کہ سارے جہاں کا کفر سینوں سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ ایک علی کی ضرب جو ہے وہ 2 جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سیدنا حسین، باپ دیکھو علی، ماں دیکھو فاطمہ، بھائی دیکھو حسن المجتبیٰ، نانا دیکھو مصطفیٰ کریم، اور دادا دیکھو
45 سال چوکیدار حضور دا، 45 سال چوکیداری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. اور نانی دیکھو خدیجۃ الکبریٰ. حضرت علی نے ایک قول میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے صرف خدیجہ مومن ہوئی تھی. گویا یہ اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملا تھا. ابو بکر صدیق کو بھی سلام، عمر کو بھی سلام، حضرت عثمان کو بھی سلام. سب ستارے ہیں عظمتوں کے آسماں کے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتیں تو یہ کیسے ہوتا. میں نے اپنے استاد محترم شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب سے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ حضور اس قول کا کیا مطلب ہے کہ حسین و منی وانا من حسین. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے. یہ تو سب کے سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، یعنی نسل حضور کی حسین سے چلی، حسن سے چلی. لیکن من الحسین کہنا، من حسین کہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹا تیرا سب کچھ مجھ سے ثابت ہے. انت منی، تو مجھ سے ہے. حسین منی، یہ مجھ سے ہے. اس کا ہر کام، اس کی ہر عظمت اور فضیلت میرے ساتھ جوڑ دو، یہ میری طرف سے ہے. انا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ میں اس سے ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹا تو مجھ سے ہے اور میرا دین تیری وجہ سے بقا پائے گا. میرا دین تیری وجہ سے بقا پائے گا. جس وقت کفر کی یلغار ہوگی اور ریت کے ذروں کی تعداد میں لوگ حملہ زن ہوں گے تو جناب پھر صرف حسین 22,000 تو چلا گیا، 18,000 تو چلا گیا، نہ جانے کدھر چلا گیا، لیکن حسین ڈٹا رہا، استقامت کی تصویر بنا رہا. اور گویا حضور نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میرا سب کچھ حسین سے ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. والصادقین والصادقات. جو حق کا لشکر ہوتا ہے اس میں سارے سچے ہوتے ہیں، اور جو باطل کا لشکر ہوتا ہے اس میں سارے کوڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب چند منٹوں کی بات رہ گئی تو میں عرض کروں کہ تھامس کارلائل ایک مغربی آتھر ہے. وہ لکھتا ہے کہ ٹریجڈی آف کربلا کو میں نے بہت پڑھا. حسین کا یقین اللہ کی ذات پر اس قدر زیادہ تھا کہ یہاں کثرت کا اعتبار ہی نہیں رہا اور قلت لوگوں کو بھول گئی. اکیلا حسین قیامت تک چھا گیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہی وہ بات کارلائل نے کی. پھر اس کے بعد تھامس میسرائٹ ایک جگہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے حسین کی بات پڑھی، ان کی سیرت پڑھی تو بار بار پڑھی. وہ بار بار پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی ساری قربانیاں اکٹھی کر لو تو حسین کی قربانی کے سامنے وہ تنکے کے برابر بھی نہیں، وہ تنکے کے برابر بھی نہیں ہیں. پرے کا بھی وہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اتنی بڑی قربانیاں دیں. عالینا ایک کرسچن رائٹر، یہ میں نہیں ہوں،
کرسچین رائٹر کی بات کہتا ہوں، کہتے ہیں میں نے نہج البلاغہ 200 دفعہ پڑھی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ 200 ٹائمز میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ وہ کہتا ہے کہ 200 مرتبہ پڑھی ہے تو ہر مرتبہ مجھے 200 نئے آئیڈیے ملے، اس کے اندر سے علم اور عرفان کا ایک سمندر موجود ہے مولا علی کی باتوں کے اندر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 2 آدمی دنیا میں نہیں بھول سکتے، A person wouldn't forget 2 types of people in his life: the one who helped him in the time of need, and the other one who left him alone in time of difficulties. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت میں جو آدمی آپ کو کام آئے وہ آدمی آپ کو کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا، اور ایک وہ بندہ جو مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے وہ آدمی بھی آپ کو نہیں بھولے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا یزید کو بھی نہیں بھول سکتی، حسین کو بھی، اس لیے کہ یزید دین کو چھوڑنے والا ہے اور حسین دین کا پرچم بلند کرنے والا ہے۔ انہیں امت کی مدد کی، انہیں نظریات اور آئیڈیالوجی کا پرچم بلند سے بلند کیا، انہوں نے شہادتوں کی قطار لگا دی، انہیں علی اصغر کو بھی ننھا سپاہی اس راہ میں بنا دیا، ان کی مخدرات خانہ اللہ کے ذکر میں محو رہیں، اور عباس علمبردار اپنی فواؤں کی گاگر اپنے سر پر اٹھا کر ان کے ساتھ ہم رکاب رہا، نہ کوئی بھاگا نہ کوئی گیا، وہ کٹ گئے لیکن حسین کو نہ چھوڑا، حسین شہید ہو گئے، اللہ کا دین نہ چھوڑا۔ عالی دوستو، اس قسم کا کردار کبھی کبھی پیدا ہوا کرتا ہے۔ آج کی ٹی وی کا وقت جو ہوتا ہے وہ میری گفتگو کا پورا ہو گیا، لیکن حسین کا عنوان تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کردار کی جیتیں رکھتا ہے، وہ کسی ایک محفل میں نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں 10 محرم کو کوشش کروں گا کہ رموز شہادت پر میں گفتگو کروں۔ اب اس کے ساتھ ہی اجتماعی دعا کہ اللہ امت مسلمہ کو وقار دے۔ آج ایک ہمارے پڑوسی ملک میں بس ان لوگوں نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، میرے دوستو، ایک وہ ہیں سیدوں کے دشمن جو آج بھی معاف نہیں کرتے۔ مجھے فتح مکہ یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اب سادات کو معاف کر دو اور ان کی مخالفت نہ کرو، وہ تمہارے بھلے کی باتیں کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم سے میں کہتا ہوں کہ شہباز صاحب کا کلام پڑھائیں، میں بھی انشاءاللہ سننے کے لیے بیٹھوں گا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت پروگرام ہمارا جاری ہے الحمدللہ۔ کثیر تعداد میں عشاقان اہل بیت اہل اسلام اس وقت ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی جامعہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی ہم الحاج شہباز قمر فریدی صاحب سے ان کا کلام سنیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کی ہماری اس بزم میں بہت معزز شخصیات تشریف فرما ہیں اور کئی احباب پیچھے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہم پر مہربانی کیجئے، خود ہی آگے تشریف فرما ہو جائیے۔ آج ہم نے کچھ دعاؤں کی طرف بھی بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے صدقے قبلہ شاہ جی صاحب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ قبلہ شبیر شاہ صاحب اور فہد شاہ صاحب کی نانی جان محترمہ کا کل وصال ہوا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور خیابان سر سید سے ہمارے بھائی ہیں چودھری عثمان صاحب، ان کے والد گرامی کا وصال ہوا، ان کے لیے، اور اکرم مصطفی صاحب گجرات سے ہمارے سنگی ہیں، ان کے بڑے بھائی جان کا وصال ہوا۔ سب کے لیے دعائیں مغفرت ہوگی انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب سے تشریف لائیے اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کیجئے۔ محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے،
ذرا ڈھیلی سے سبحان اللہ کہنا یار. بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے. کیا کہنا. ایک قطع ہے جی، حضور آپ کے منظور نظر صفدر محسن صاحب نے اسپیشلی مجھے کہا تھا کہ قبلہ شاہ جی قابل سماعت. میں چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، میں چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے، پھر مجھ کو خواب میں میرے حسین ملے، پھر مجھ کو خواب میں میرے حسین ملے. سبحان اللہ. قتل کرنے کو وہ میم کو آئے اور بستر پہ ان کو عین ملے، تو بستر پہ ان کو عین ملے، تو بستر پہ ان کو عین ملے. حسنین تو صدقے جاواں کی شان یہ نادی سنا، کی شان یہ نادی سنا، اے شہزادے آپ نبی نے پالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے، ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. حسنین تو صدقے جاواں کی شان یہ نادی سنا، کی شان یہ نادی سنا، اے شہزادے آپ نبی نے پالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. پنج تن دا میں حبداراں، میں بھی جنت دا حقدار، میں بھی جنت دا حقدار، حسن حسین دے دیوے میں بھی بالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے. پنج تن دے قصیدے پڑھنا، میں بھی حیدر حیدر کرنا،
شرمائے نا، ہاتھ چوکے بولے پنجی تن دے قصیدے پڑھنا میں بھی حیدر حیدر کرنا، حیدر 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 پنجی تن دے قصیدے پڑھنا میں بھی حیدر حیدر کرنا، میں بھی حیدر حیدر کرنا، تائیوں میرے گھر وچ نور اجالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، او جیوندیاں جنتاں لے گئے بوئے زہرا دے جو بہ گئے، بوئے سیدہ دے جو بہ گئے، اوہی فروقی لوک نصیباں والے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، ایسے واسطے میرے بخت نرالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے، کربل والے پیر میرے رکھوالے نے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، جس جس کا بادشاہ ہے ذرا پتہ چلے، پوری مسجد گونجے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں دعاؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، عشق کی جو راہ کا راستہ انہیں بنائے گا، نواستے میں توڑ ہے، نواستے نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ 14 اگست بھی گزری ہے، اس حوالے سے منسلک یہ شعر ہے، قابل سماعت، شاہ جی تشریف فرما ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہی دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں وہاں حسین حکمران ہے، پاک سرزمین کا، پاک سرزمین کا، اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے، اب تو سربراہ حسین ہے، میرا حسین ہے،
اب تو سربراہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او منکر ازل تم مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، یا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی یہ میرا دل چاہ رہا ہے سبھی کہیں یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے گا کون ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، اے جنت دے جوانا دے جڑے سردار نے جڑے، اے جنت دے جوانا دے جڑے سردار نے حسین بولے حسن بولا، علی مولا، علی مولا، آپ کی بھی آواز آئے، حسین بولے حسن بولا، علی مولا، علی مولا، حسین بولے حسن بولا علی مولا، علی مولا، حسین بولے حسن بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سیدہ پاک کی منقبت ہے نہیں، شاہ جی سے دعا لینے کے لیے دعا اشعار میں پیش کروں۔ جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا،
سب سیدہ پاک کے غلام بیٹھے ہیں، اسی در کے فقیر بیٹھے ہیں. جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی، ہاں شان ہے دردی، او نہیں ڈگدا کدے وی کسے مقام تے، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ بہ گیا، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ بہ گیا، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں آج بہ گیا، خالقہ سا لے کے آیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، حبش دی ملکہ، سیدہ پاک کا ذکر ہو جناب فضہ کا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حبش دی ملکہ بھی باندی سیدہ دیئے، سیدہ دیئے، حبش دی ملکہ بھی باندی سیدہ دیئے، سیدہ دیئے، جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے، اس فضا دیئے، ماں انہوں حسنین تے زینب نے آکھیا، ماں انہوں حسنین تے زینب نے آکھیا، جگ فضا دی شان نو تکدا ہی رہ گیا، جگ فضا دی شان نو تکدا ہی رہ گیا، فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاصے، دیوے او خاصے، دنیا اس نو آخ دی غازی عباس ہے، غازی عباس ہے، دنیا اس نو آخ دی غازی عباس ہے، غازی عباس، دنیا اس نو آخ دی غازی عباس، غازی عباس، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، انج وفا ہندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، انج وفا ہندی ہے غازی جگ نو کہہ گیا، مقطع بڑا
خوبصورت ہے. قدسیاں نو نوکراں تے ناز ہے عاجز، ناز ہے عاجز. کوئی باہو کوئی سخی شہباز ہے عاجز، شہباز ہے عاجز. بوزر و کمبر کوئی سلمان بن گئے، بوزر و کمبر کوئی سلمان بن گئے. انہاں دا ٹکڑا جنہاں دی چولی پہ گیا، انہاں دا ٹکڑا جنہاں دی چولی پہ گیا، انہاں دا ٹکڑا جنہاں دی چولی پہ گیا. خالق سا لے کے آیا، خالق سا لے کے آیا، پر کے لے گیا. جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا. آخری شعر اور اسی میں اجازت، مل کے پتہ چل لیں کہ علی والے بیٹھے ہیں. ہو ہر کچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی، نعرہ علی، نعرہ علی. ہم مست کلندر علی علی، ہم مست کلندر علی علی، میرے دل دے اندر علی علی. میں آپ کی آواز سننا چاہ رہا ہوں، علی والے ذرا پتہ چلے. ہم مست کلندر میرے دل دے اندر، حسنین دا بابا زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا میرے دل دے اندر. ہم مست کلندر صدیق دا بیلی، فاروق دا بیلی، عثمان دا پیارا. ذرا مل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، گج وج کے بولو. اے ہو نعرہ چشتی تے اے ہو نعرہ قادری، اے ہو نعرہ چشتی تے اے ہو نعرہ قادری. پنج نعرے 45 لکھ نعرہ حیدری، ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی، نعرہ علی علی. مزہ آیا نا؟ کڈا میٹھا نا ہے، چہرہ کھل جاندہ ہے. منافقاں دا نہیں کھلدا، عاشقاں دا کھلدا ہے. ہو علی دیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا، سیدیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا. جڑا میرے بابا جی دا خادم ہے، غلام ہے، عاشق ہے، مرید ہے، وہ ہاتھ چک کے میرے نال کہے علی دیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا، علی دیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا. ہر دم علی مولا، علی مولا کہنا، ہر دم علی مولا، علی مولا کہنا. ایسے نام دا صدقہ مشکل ٹلی ٹلی، مل کے مارو سارے نعرہ علی، نعرہ علی. علی اسد اللہ ولی ہے، او دا رتبہ کمال ہے. علی اسد اللہ ولی ہے، او دا رتبہ کمال ہے. سخی گھرانہ مولا علی لجپالے. اساں صدقہ نبی دا منگنا تے کہنا علی علی. جنہیں جنہیں لڑا ہاتھ چکے، اساں صدقہ نبی دا منگنا تے کہنا علی علی. مل کے مارو سارے نعرہ علی، نعرہ علی، نعرہ علی. جنتاں دے کوٹھے وچ
توجہ جنتا دے یہ تو ان کو دیوانوں کا حال ہے مولا کا کی کیا شان ہے جنتا دے کوٹھے ویچ دا بہلول دیوانہ اس دیوانے نو جاندا زمانہ اس دیوانے نو جاندا زمانہ کیوں پھلا تو پھرنا ایویں گلی خدا دی قسم مرشد جڑے نا وہ بہلول دانا دی سنت ادا کر رہے میں پہلے پتہ نہیں سی جدوں انہوں نے میں پڑھے ہیں نا تو سرکار گولیاں ٹافیاں بچیاں چ ونڈے تھے سن کو بھی یہ گولیاں لو تو کرو علی 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 ہائے ہائے اے تبلیغ پھر نہ کیوں نہ ہوئے انہاں دے غلاماں دا جنتاں دے کوٹھے وچ دا بہلول دیوانہ اس دیوانے نو جاندا زمانہ کیوں پھلا تو پھرنا ایویں گلی گلی کیوں پھلا تو پھرنا ایویں گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی نعرہ علی نعرہ علی نعرہ علی نعرہ حیدری سائیں کا حکم ہے مرشدہ میں جو ہاں نبی آسرا کل جہان شاہ جی کا میں کون یہ بھائی میں یہ بی بی پاک کے شان میں کلام سن رہا ہوں بی بی پاک کی شان یہ حضور خود ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے میں بی بی پاک کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں آپ بھی ذوق شوق سے سن کے جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہوں ہاں نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیہ ختیجہ آمنہ تے ہوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی نبی آسرا نبی آسرا نبی آسرا مریم بھی جانتی ہے جنوں رب چاودھاوے جبریل بھی جس دے بورے بھی نہ پوچھیا نہ آوے
خاتون کوئی ایہو جئی سین دی کیویں ہم سر بنے آیا ہے مقام زہرا جدے قدماں اتے رکھے حسین سر جدے قدماں اتے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی نبی آسرا جدے قدماں اتے رکھے حسین سر جدے قدماں اتے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی نبی آسرا شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو دینے پانا بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتے صحیح شان میرے جائے خاکی بندیاں کولوں اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ اے فخر انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا اعزاز مرتضی اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ نماد انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا یہ محفل کیسے سجی اے ذکر ہے مصطفیٰ دا نالے اس دے خدا دا اے ذکر ہے مرتضی دا تے حسن مجتبی دا رک سکدا نہیں میں شرطائیں مشن مظلوم دا تائیوں تے ہو رہا اے ذکر ہر جگہ تائیوں تے ہو رہا اے ذکر ہر جگہ ذکر دیوار سا ہے ماں حسین دی تائیوں تے ہو رہا اے ذکر ہر جگہ ذکر دیوار سا ہے ماں حسین دی نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا نبی آسرا نبی آسرا تمام احباب بس صرف 1-2 منٹ کے لیے اللہ کے نام کا مراقبہ کریں پھر دعا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ آپ نے بیعت کرنی ہے اللہ چادر پکڑ لو بچے کہ بھائی کوئی آدمی رہ گیا ہو تو آگے آ جائے بعد میں پھر میرا بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے چادر پکڑ کے میں چاروں سلسلے قبول کراتا ہوں اس طرف آ جائیں جلدی
اور پڑھیں میرے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ یہ مینو پہنچے کہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ ویت قبلہ لالہ جی صاحب کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تے قادریہ سربردیہ چشتیہ سلسلے دے میرے والد صاحب دادا جی صاحب پردادا جی صاحب سلسلہ بسلسلہ غوث پاک غریب نواز سلطان بہاؤالحق سلطانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کے تمام سلاسل تو امام ہادی علی نقی پاک نو پہنچے، امام تقی پاک نو پہنچے، امام رضا پاک نو پہنچے، موسیٰ کاظم پاک نو پہنچے، امام جعفر صادق پاک نو پہنچے، امام باقر پاک نو پہنچے، امام زین العابدین نو پہنچے، امام حسین پاک نو پہنچے، امام حسن پاک نو پہنچے، امامنا فی الرسول والبلاء علی المرتضی حضور پاک تک پہنچے۔ بچے سلسلے قبول کی تھے، کیوں قبول ہے؟ بس دل لے چل اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ۔ سب آپ دعا کرو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں تو سارے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ امام حسین پاک کی محبت کے حریم تو سارے دی حاضری قبول کرے، اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول کرے۔ محترم شہباز صاحب، قاری مشتاق صاحب، انہیں سارے واسطے دعا کرو اللہ انہیں لمبی حیاتی دے وے، ایمان علی دیر تک کے ترانے پڑھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے بھی سانو بھی صحت والی زندگی دے وے تاکہ اسی اللہ دا ذکر کر دے رہے، حضور دا ذکر کر دے رہے، پنجتن پاک دا ذکر کر دے رہے، خلافت راشدہ دی عظمتاں بیان کر دے رہے، حضور دے صحابہ دیاں نوکریاں دے رہے۔ یا اللہ تعالیٰ جڑے پیڑے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، فتنے کر دیں، یا اللہ انہوں دے فتنہ دا وبال انہوں دی طرف ہی لٹا دے، یا اللہ انہوں دے فتنے دا وبال انہوں دی طرف ہی لٹا دے۔ اللہ امت مسلمہ نو ترقی دے، استحکام دے، قوی کر، طاقت دے، میرے وطن نو بھی مضبوط کر، یا اللہ پاکستان نو بھی مضبوط کر۔ اے جتنے بیلی آئیں لوگوں نے دلوں دی امنگاں ہو سن، حاجتاں ہو سن، آرزوواں ہو سن، یا اللہ ساریاں حاجتاں آرزوواں پوریاں کر دے، یا اللہ انہاں دے گھراں وچ بھی برکت دے دے، انہاں دیاں نسلاں نو بھی بڑھا دے، یا اللہ دماغاں نو روشن کر دے، دلاں نو روشن کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ کرم کر، دنیا میں جب تک رکھ حق نال رکھیں تو دنیا میں حق دے نال ہی اٹھاویں، یا اللہ حق نال ہی اٹھاویں۔ اللہ مداحنت دور کر دے، مسلطاں دور کر دے، دوئیاں دور کر دے، منافقتاں دور کر دے، یا اللہ تعالیٰ یہ جا بڑھا کے رکھ کہ اسی محسوس ہوا کہ اسی کربلا والیاں دے غلام ہاں، نوکر ہاں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، یا اللہ سب مشائخ کے درجوں میں اضافہ کر، انہوں دی توجہ سال نصیب کر، جنہوں نے دعاواں دا کیا ہے یا اللہ نے دعاواں قبول کر۔ شبیر شاہ صاحب دی فوتگی ہوئی ہے، انہوں نے دعا کر اللہ انہیں مغفرت کر دے، درجہ میں اضافہ کر دے۔ عزیز و مسلمان دی گل کی تھی نے اور دوستاں نے تو سارے نے ماں باپ بہن بھائیاں نو اللہ بخش دے وے، اللہ تعالیٰ اچھیاں زندگیاں نصیب کر دے، بیماراں نو اللہ شفا دے وے، قرضداراں دے قرضے ختم کر۔ جنہاں بیعت کی تھی دعا کرو انہاں بچوں دی بیعت نو اللہ حضور تک پہنچا دے، حضور اپنے نوکراں نو تسی خود قبول کر، حضور اپنے نوکراں نو خود قبول کر۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والہ